بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا تیسرا سال سن 2 ہجری کی طرح سن 3 ہجری میں بھی مسلمانوں کو چھوٹی بڑی کئی مہم پر نکلنا پڑا، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ ایک عربی النسل یہودی تھا، شاعر اور زبان دراز تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی پر جل اٹھا اور سیدھے مکہ مکرمہ جا کر اہل مکہ کی تعریف کی اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ پھر واپس آ کر مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنے اور مسلمان عورتوں کا نام لے کر غزلیں پڑھنا شروع کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اور چند صحابہ نے اس کے قلعے میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ غزوہ ذی امر۔ ربیع الاول سن 3 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ذی امر نامی مقام پر جمع ہو رہے ہیں، لہذا قبل اس کے کہ یہ لوگ زور پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر کے تتر بتر کر دیا۔ سریہ قردہ۔ جمادی الاولیٰ سن 3 ہجری۔ جب قریش کی شامی تجارتی شاہراہ محفوظ نہ رہی تو انہوں نے راستہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور عراق کے راستے شام جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ان کا ایک تجارتی قافلہ عراق کی طرف روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے زید بن حارثہ کی قیادت میں 100 سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ یہ لوگ القردہ نامی چشمے پر قریش کے قافلے کو جا لیا۔ ان کے سردار اور مزید 2 آدمی قتل ہوئے اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ غزوہ احد۔ شوال سن 3 ہجری۔ بدر کے مقتولین کا بدلہ اور اپنی تجارتی شاہراہ کی حفاظت کے لیے قریش نے 3000 کی فوج جمع کی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن معرکہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر لڑا جائے، لیکن زیادہ تر صحابہ خصوصاً جوانوں کی رائے تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ ادھر سے قریش کا لشکر آ کر اور پہاڑ کے پاس آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 فوج کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا۔ باقی فوج احد کے دامن میں جا کر ٹھہر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا اور ابو عینین نامی ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا اور تاکید کی کہ کسی بھی صورت میں بغیر میری اجازت کے یہاں سے نہ ہٹے تاکہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ابتدا میں انفرادی مقابلے کا دور چلا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، پھر عام حملہ ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں قریش کی فوج پسپا ہونے لگی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان فوج ان کا پیچھا کرنے لگی اور کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ٹھیک اس وقت تیر اندازوں میں سے 40 افراد نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید موقع کی تلاش میں تھے، لہٰذا پہاڑی کے پیچھے سے جا کر مسلمانوں کے عقب پر حملہ کر دیا، جس سے جیتی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمان اس اچانک اور غیر متوقع حملہ کی تاب نہ لا سکے اور تتر بتر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند صحابہ کے ساتھ کافروں کے نرغے میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کافروں کا پورا زور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن آپ کے ساتھ موجود مسلمانوں نے آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے وغیرہ پر متعدد زخم آئے، لیکن کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
پھر جب مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو قریش فوج کو مایوسی ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، انس بن نضر، سعد بن ربیع اور عبداللہ بن جرام جیسے جیالے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کو بغیر غسل کے میدان جنگ میں دفن کر دینے کا حکم دیا۔ کافروں کے مقتولین کی تعداد 22 سے لے کر 37 بتائی جاتی ہے، واللہ عالم۔ غزوہ حمراء الاسد، شوال سن 3 ہجری۔ غزوہ احد میں چونکہ قریش کا پلہ بھاری تھا، لہذا بغیر فیصلہ کن جنگ لڑے واپس جانے پر وہ شرمندہ ہوئے اور تقریباً 60 کلومیٹر واپس جانے کے بعد پھر واپسی کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو ان تمام مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں شریک تھے تیار ہونے اور نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ غزوہ احد سے واپسی کے دوسرے ہی دن مسلمان جنوب کی جانب چل دیے اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر 15 کلومیٹر کی دوری پر خیمہ زن ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسن بن علی کی پیدائش۔ اسی سال رمضان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ اسی سال غزوہ بدر و احد کے درمیانی وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے شادی کی۔ ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ جو ایک صاحب الہجرتین، سابق الاسلام اور بدری صحابی تھے، بدر یا کسی غزوے میں زخم لگنے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تقریباً 9 ماہ آپ کی زوجیت میں رہ کر سن 4 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا ان کی دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ ربیع الثانی سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔